حکمرانی کی تحریک ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ قانون کی نظر میں تمام برابر ہونے چاہیے، ادارے، افراد، اینٹیٹیز، حتیٰ کہ ریاست اور عام آدمی بھی عدالت کے سامنے کھڑا ہو تو ایک جیسے نظر آئے۔ لیکن یہ کیا قانون کی حکمرانی ہمیں جو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک مفرور ابھی پاکستان میں آتا بھی نہیں ہے اور اس کو ضمانت دے دی جاتی ہے، اور دوسری طرف جب ضمانت ملتی ہے سیاسی کارکنان کو تو گرفتار کر کے دوبارہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا یہ قانون کی حکمرانی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ چلیں اسی کو بنیاد بنا لیتے ہیں کہ حب الوطنی کو بنیاد بنا لیں، چلیں اگر آپ نے کسی لیڈر کو بیل گرانٹ کرنی ہے تو ایک جو مفرور ہے وہ ڈان لیکس کرتا ہے اور اپنے ریاست پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، ایک مفرور جو ہے وہ بمبئی دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور دوسرا جو لیڈر ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے۔ تو کیا یہ قانون کی حکمرانی ہے؟ کہاں گئی قانون کی حکمرانی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تاثر ختم ہونا چاہیے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، کہ یہ جو راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل بھارت نواز اور امریکن نواز جو لوگ ہیں ان کو تو آپ جو ہے وہ ان کے راستے میں آپ کارپٹ بچھا رہے ہیں، اور جو اسرائیل مخالف اور جو بھارت مخالف لوگ ہیں جو غیر ملکی آقاؤں کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے لیے دوہرا قانون ہے۔ یہ قانون کیوں ہے؟ ہمیں اب سبق آ جانا چاہیے، ہمیں سبق فلسطین اسرائیل کی جنگ میں بھی آ جانا چاہیے۔ اگر ہم نے فلسطین اسرائیل کی جو لڑائی ہے جس میں اس وقت تک 3500 سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں شہید ہو چکے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کل رات ہاسپٹل کے اوپر بمباری کی گئی، اور ہاسپٹل یہ جنگی جرائم کی تاریخ کا سب سے بڑا آپ حملہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگوں میں ہسپتالوں کے اوپر بمباری نہیں ہوتی، لیکن ہسپتال کے اوپر بمباری ہوئی، 800 سے زیادہ جو بچے تھے، خواتین تھیں، وہ شہید ہوئے۔ یہ ساری باتیں کس لیے ہیں؟ اقوام متحدہ خاموش ہے، اقوام متحدہ کچھ نہیں کر سکتا، بڑی طاقتیں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں، اور ہم اپنی کب تک، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہم کب تک غیر ملکی آقاؤں کے پیچھے لگ کر اپنے ہی ریاست کے خلاف کھیل کھیلتے رہیں گے؟ فلسطین اسرائیل کی جنگ کے بعد جو دنیا میں نئے بلاک سامنے آ رہے ہیں، ہمارے لوگ کیا عقل سے پیدل ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ریاست پاکستان کی محافظ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کو کیسے چلانا ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چائنا میں کل ہی 130 ملکوں کا اجلاس ہوا ہے؟ کیا 130 ملکوں کا اجلاس کسی شادی کی تقریب میں اکٹھا ہوا ہے؟ 130 جو ملکوں کے نمائندے ہیں وہ کیا کسی برتھ ڈے پارٹی میں گئے ہیں؟ بھائی جو ملٹی فرنٹ سامنے آ رہے ہیں، دنیا نے جو تقسیم ہو رہی ہے، اس میں اب اس تبدیلیوں کو ہی سمجھ لیں، اپنی پالیسی کو ان تبدیلیوں کو مطابق تبدیل کر لیں۔ جو 20 سال پہلے والی جو پالیسی تھی، جو تو نے غلامی 1950 کی دہائی میں برقرار کی جب بائی پولر ورلڈ تھی، اسی غلامی کو تو نے کنٹینیو کیا جب ہم یونی پولر ورلڈ میں داخل ہوئے۔ اب ہم ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تم غلامی کو چھوڑ نہیں رہے، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر،
दुनिया में फ़कत मर्दाने हुर की आंख है बीना। तुम्हें कोई समझ आए और उसके मुताबिक फिर फैसले करो। अगर तुमने पाकिस्तान की हकीकी मानों में खुद मुख्तारी को कायम करना है, आज जहां पाकिस्तान खड़ा है, मैं ये देख रहा हूं बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट है। अगर हमने ये फैसला ना किया, हमें फैसला करना होगा, क्या हमने इसराइल और भारत नवाज यहाँ पे हुकूमतें कायम करनी है या अवाम को हकूक देने हैं कि अवाम अपनी मर्जी के साथ नुमाइंदे चुने। जब तक हम पाकिस्तान के अवाम को यह हकूक नहीं देंगे कि वो अपनी मर्जी के साथ अपनी इंडिपेंडेंट राय का जो है वो एक्सरसाइज करें और अपने नुमाइंदे चुने, तब तक ना पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं, ना पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको बुनियादी हकूक मैसर आ सकते हैं, और ना हमारे मसाइल हो सकते हैं। यहाँ पे ये दोहरा कानून जहाँ पे इसातिज़ा इकराम के ऊपर तशद्दुद किया गया, जो कौम की माएँ, बेटियां, बहनें, ख़वातीन इसातिज़ा मैंने देखा कि उनको किस तरह ट्रीट किया गया जैसे कोई गैर मुल्की होती है, और उनको जेलों में बंद किया गया। पेंशन पे आप कट लगाने जा रहे हैं, आप अपनी जो अशराफिया है अपने लिए हेलीकॉप्टर मंगवा रहे हैं, नई गाड़ियां मंगवा रहे हैं, और अवाम के इसातिज़ा के लिए आप उनकी पेंशन ख़त्म कर रहे हैं। लाखों मुलाजमीन को आपको उनके जायज़ हकूक से महरूम कर रहे हैं। कहाँ गई आपकी अक्ल भाई? ये 1% अशराफिया का मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। डरो उस वक्त से जब 25 करोड़ अवाम इकट्ठे होकर एक मुक्का बन जाएं और फिर इस मुक्के के सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। बेहतर है उससे कबल पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको उनके जो बुनियादी हकूक हैं उनको मुअत्तल ना करके रखो और कानून को एक जैसा देखो। आज की दुनिया में हमारा मजाक उड़ता है जब आप इस तरह की बात करते हो। हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है, मेरे पास अभी 2-4 रोज़ कबल एक आया क्लाइंट, मैंने कहा आप 6 माह मफरूर रहे हैं। उसने मुझे कहा कि इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो 4 साल से मफरूर है, अगर उसको ज़मानत मिल सकती है तो मुझे ज़मानत क्यों नहीं मिल सकती? हम क्या कहें, हम कैसे रूल ऑफ लॉ की बात करें? लेकिन हम करेंगे, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये जिद्दोजहद, ये तवील जिद्दोजहद है, ये जिद्दोजहद जारी रहेगी जब तक हकीकी मानों में हम रूल ऑफ लॉ को पाकिस्तान के अंदर कायम नहीं कर लेते। वस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया।